الیان چلتا ہوا تصویر کے پاس پہنچا۔ ایسا لگتا ہے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، الیان نے سوچا۔ تبھی الیان کو زمین پر ایک ناخن دکھائی دیا۔ الیان نے ناخن اٹھایا۔ یہ ناخن بہت بڑا اور نیلا تھا۔ الیان کو کچھ یاد آیا، اس کے چھوٹے سے ناخن لمبے نیلے ہو چکے تھے۔ یہ تو وہی ناخن ہے جس طرح اس عورت کا ناخن تھا۔ جب روشنی نارمل ہوئی تو حبیب اور انیس نے آنکھیں کھول دیں اور کتاب کی طرف دیکھا۔ کتاب اب کھل چکی تھی اور اس کا پہلا صفحہ سامنے تھا۔ راز ڈائن، انیس نے کتاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کتاب ایک بہت قدیم زبان میں لکھی گئی تھی، مگر انیس اور حبیب کے لیے دنیا کی کوئی زبان پڑھنا مشکل نہیں تھی۔ انیس اور حبیب جلدی سے کتاب کے پاس گئے اور اسے اٹھا کر باہر لے آئے اور ٹیبل پر آ کے رکھ دی۔ حبیب نے جلدی سے کتاب کا صفحہ پلٹا اور اگلا صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ راز ڈائن، اس کتاب کو اس دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ڈائن تتوائن نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں اس دنیا کی تمام کالی طاقتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، جیسا کہ چڑیل، ڈائن، بھوت، رکشس، ان سب کی کمزوریاں، طاقتیں اور ان سب کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، سب کچھ۔ حبیب نے یہ پڑھ کر صفحہ پلٹ دیا۔ پاپا، یہاں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ کرنا ہے کہ سلیمانی کتابوں کے صفحات کس کی وجہ سے مٹ چکے ہیں اور ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انیس نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اس صفحے میں تمام چیزوں کے بارے میں اور اس کے صفحات نمبرز بھی دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں سلمانی کتابوں کا ٹائٹل ڈھونڈو، تب تک سلمانی کتابیں میں لے آتا ہوں۔ حبیب جواب دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ڈائن، راکشس، مچلوکش، بھوت، موکال، سروکال، پریا، اچھاداری، ناگ۔ ارے، یہاں تو اتنی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے نا کہ پڑھتے پڑھتے ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ لگتا ہے اس ڈائن کے پاس کوئی بھی اور کام نہیں تھا، انیس نے کہا۔ انیس واپس کتاب میں ڈھونڈنے لگا۔ لو، مل گیا۔ 5-6 صفحات پڑھنے کے بعد اسے سلمانی کتابوں کا ٹائٹل آخر مل ہی گیا۔ صفحہ نمبر 5199۔ باپ رے باپ، اس کتاب کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں اتنے پیجز ہیں، اس میں انیس نے کہا، پر وہاں تک جانے میں بڑا ٹائم لگے گا، ہم اس کو اپنے طریقے سے کھولتے ہیں۔ انیس نے سوچا اور دوسرے ٹیبل پر پڑا چھوٹا سا پنکھا اٹھایا اور کتاب کے پاس رکھ کے سوئچ آن کر دیا۔ یہ خود بخود صفحے پلٹنے لگے۔ انیس کچن سے جوس لے آیا اور بیٹھ کر پینے لگا۔ کچھ دیر میں صفحہ نمبر 5199 کھل گیا۔ انیس جلدی سے اٹھا اور پنکھا بند کر دیا اور 2-3 پیج پلٹنے کے بعد اسے اس کا صفحہ مل گیا۔ انیس کے موبائل پہ میسج کی رنگ ٹیون بجی۔ انیس نے موبائل اٹھایا۔ پاپا کا میسج، بیٹا میں باہر آ گیا ہوں، کچھ کام ہے ضروری، تم تب تک طریقہ ڈھونڈو۔ انیس نے موبائل رکھ دیا اور آگے کتاب پڑھنے لگا۔ سلمانی کتابیں جنہیں صرف ریدواشی ہی پڑھ سکتے ہیں اور ان کے ذریعے بری مخلوقات، کالی طاقتوں اور برائی کو ختم کرتے ہیں۔ ان کتابوں میں وہ وظائف ہیں جن کو پڑھنے سے پڑھنے والے پر کسی کا جادو اثر نہیں ہوتا، مگر یہ کتابیں صرف ریدواشی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ویسے تو بہت ڈائنیں ہیں، مگر دنیا کی ایک ایسی ڈائن ہے جو 1000 سالوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے، وہ ڈائن ہے وائن، اور یہ ڈائن، اس کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور 1000 سالوں سے پہلے اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ بالکل جوان رہتی ہے۔ ہاں، البتہ اس کو پتھر کا بنایا جا سکتا ہے۔ ڈائنشی منتر پڑھ کر پانی میں ملا کر اس ڈائن پر پھینک دیا جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بے بس ہو جاتی ہے، اور اسی درمیان اگر اس کی چوٹی کو کاٹ دیا جائے تو
اس کی ساری طاقتیں چلی جاتی ہیں اور پھر اسے آگ لگا دیا جائے تو یہ ڈائن کچھ سالوں کے لیے پتھر کی بن جاتی ہے، مگر اس کے بعد یہ کتنی زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انیس نے رک کر ایک لمبا سا سانس لیا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا، اور جب یہ لوٹ کے آتی ہے تو اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے سلیمانی کتابوں کے صفحات مٹ جاتے ہیں، اور دوبارہ یہ صحیح تبھی ہوتے ہیں جب کسی ڈائن کا کالا خون اس پر پڑتا ہے۔ ارے بچوں کی گاڑی تو کہیں نظر نہیں آ رہی، کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ؟ رفعت نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پورا روڈ سنسان تھا اور پیچھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے بھابھی، آپ کیوں اتنی چنتا کر رہی ہیں؟ آ جائیں گے، ہوں گے کہیں راستے میں، عروسہ نے کہا۔ عروسہ، تم میری میڈیسن ساتھ لائی ہو؟ ثاقب نے عروسہ سے پوچھا۔ کھڑوسا؟ آپ نے مجھے کھڑوسا بولا؟ قطار پور جانے دیں، بتاتی ہوں میں آپ کو، آپ کے کان کھینچنے پڑیں گے مجھے، عروسہ نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے عروسہ، دیوا جی نے عروسہ ہی بولا ہے، تم تو اپنے کان میں آج مشین لگانا بھول گئی، رفعت نے عروسہ کے کان میں انگلی مارتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری بھابھی، میں واقعی میں مشین لگانا بھول گئی، عروسہ نے کہا۔ عروسہ کے ایک کان میں تھوڑی پرابلم تھی، دیکھا میں نے عروسہ ہی بولا تھا، تم فضول میں ہی اتنا غصہ کرتی ہو، پہلے اپنا کان چیک کر لیتی، ثاقب نے مسکراتے ہوئے طنزیہ کہا۔ آپ تو رہنے ہی دیں، کیا پتہ آپ تو میرے نہ سننے کا فائدہ ہی اٹھاتے ہو، عروسہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور رفعت، آ گیا تمہارا الیان، انور نے گاڑی کے شیشے میں پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا۔ شکر ہے خدا کا، رفعت نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نا جس سے پیار کروں گی بالکل میرے ناول کے ہیرو جیسا ہوگا، وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں آئے گا، حریم علینا سے کہہ رہی تھی۔ لو آ گئی، وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے گا اور بڑے ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلے گا۔ نکل آیا، وہ اپنے گھنے بالوں پر ہاتھ گھمانے لگا۔ ہائے گھما دیا، اس کی نیلے آنکھیں سب کو مدہوش کر دیں گی، مدہوش ہی تو کر دیا ہے، وہ ڈیشنگ سٹائل سے چلے گا، بالکل۔ ارے کیا بولے جا رہی ہیں تو علینا، میں کیا بتا رہی ہوں تمہیں، حریم نے علینا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ علینا نے حریم کے پیچھے سامنے حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ حریم پیچھے مڑی تو حیران رہ گئی، سامنے الیان اور اس کی فیملی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ میرا ہیرو آ گیا، حریم کی نظر الیان پر ٹک ہی گئی، میرا بھی، علینا کی نظر میں تو ریان ہی تھا، علینا کی نظر ریان پر جم ہی گئی تھی۔ تم دونوں نہیں سدھرو گی، علینا اور حریم دونوں کے کان کھنچے تھے، علینا اور حریم دونوں پیچھے مڑی تو علینا کی امی ریحانہ تھیں، علینا اور حریم دونوں کے رنگ اڑے۔ میں نے تم دونوں کو کہا تھا پاٹ صاف کرو، اور تم دونوں پھر یہاں یہ رسالہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ نہیں امی، ہم تو بس علینا کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے، اور تو کل موہی میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بنا رہی ہے۔ ریحانہ نے علینا کا کان چھوڑ دیا، مگر حریم کا کان زور سے مروڑا۔ نہیں خالہ، میں تو بس، حریم درد سے ہلکا سا چلائی۔ چل، تو گھر سارا باڑا تو کلی صاف کرے گی، کلی اکیلی ہی صاف کرے گی، تیرے نو انساناں والی زبان سمجھ نہیں آتی، تجھے انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ ارے امی، وہ کیسے؟ علینا کے بولنے سے پہلے ہی ریحانہ نے اسے ٹوک دیا۔ خبردار، جو اس کی تو ہمدرد بنی، زبان کھچ لوں گی تیری، ریحانہ نے علینا کو غصے سے کہا، اور حریم کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر کی طرف چل دی۔
الینا وہیں کھڑی رہی۔ وہ چل تیرے لیے میں اسپیشل لکھ کے لے آواں۔ ریحانہ پیچھے مڑ کے الینا پہ چلائی۔ حریم ایک بہت غریب گھر میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا۔ بیٹی کو پالنے لگا مگر بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب حریم 7 سال کی ہوئی تو باپ کا سایہ بھی سر پہ نہ رہا۔ حریم کے ماں باپ کے بعد اس کی دنیا میں بس ایک خالہ ریحانہ ہی تھی جس نے اپنے شوہر باسط کے کہنے پہ حریم کو پاس رکھ لیا تھا مگر ہمیشہ اسے کوستی اور نفرت کرتی۔ ریحانہ کی اپنی بھی ایک ہی بیٹی تھی، الینا، جو حریم کو اپنی بہن مانتی تھی اور ہمیشہ حریم کا ساتھ دیتی تھی۔ حریم جانتی تھی خالہ اسے اس کی باپ کی تھوڑی سی 7 مرلہ جگہ حریم کے نام تھی، اس وجہ سے پال رہی ہے۔ حریم کو پڑھائی کا شروع سے بہت شوق تھا۔ حریم نے میٹرک کے بعد 1 سال تو اسکالرشپ پہ پڑھا مگر آگے کی تعلیم کے لیے پیسے نہ تھے اور نہ اجازت، اور اپنی زندگی کا کام کاج اور خالہ کی ڈانٹ میں گزار رہی تھی۔ او واو، حویلی اندر سے کافی شاندار ہے۔ عائشہ اندر آتے ہی پوری حویلی کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ حویلی اندر سے کافی بڑی تھی۔ اندرونی ہال میں بہت بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے۔